آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جو آئی فلائی کی کبوتر بازی کے ساتھ جتنے بھی شوقین حضرات کو بستے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جو ابھی ہمارا موجودہ وقت میں کبوتر بازی کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں اکثر شوقین حضرات کے کبوتر کندہ لگنے کی وجہ سے باہر گر جاتے ہیں، اور دوسری جو بڑی وجہ ہے، جو نئے کبوتر باہر نکالے جاتے ہیں ان کبوتروں کو ورم ہو جاتا ہے، جسے ہم سوجنا بھی کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں استاد محترم جو کہ پاکستان کی کبوتر بازی کا ایک بہت بڑا نام استاد عمران اقبال صاحب ہمیں اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اور اس کا علاج بھی اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں جو اکثر شوقین حضرات کو نہیں پتہ چلتا اور ان کے کبوتر خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ فواد بھائی، آپ سنائیں جی، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، شکر الحمدللہ۔ استاد جی، آپ کو پتہ ہوگا کہ موجودہ جو وقت ہے اس میں تمام شوقین حضرات کے جو کبوتر ہیں وہ آگے جو کمپٹیشن ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں، جی 1 to 1 مقابلے ہیں لوگوں کے، اور کچھ لوگ کپوں کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ہاں، تو اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ نئے کبوتر باہر نکالتے ہیں تو ان کبوتروں کا کندہ لگ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کبوتر سوج جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تو پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہوگا کہ کبوتروں کے کندہ لگنے کی کیا وجہ ہوتی ہے جب نئے کبوتروں کو باہر نکالا جاتا ہے؟ فواد بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کبوتر کو پرپٹائی میں ڈالتے ہیں یا اس سے پہلے جب آپ خوراک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ اس کے پروں کے اوپر یا جیسے وہ کہتے ہیں کندہ، جی ٹھیک ہے، اس کے اوپر چربی آ جاتی ہے۔ بعض جو اساتذہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جی اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہ ختم کیسے کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے مختلف میڈیسن بھی ہیں اور دیسی علاج بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اگر دیسی علاج کہیں تو وہ بتا دوں، اگر میڈیسن کہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ دیسی علاج کریں۔ اس میں یہ ہے سمپل سی 3 یا 4 چیزیں لیں، جی ٹھیک ہے۔ ایک ہو گئی مگ، ایک آدھا چمچ آپ لے لیں اجوائن خراسانی، ٹھیک ہے، اس میں 3 یا 4 کالی مرچیں اور 3 یا 4 لونگ، یہ آپ 1 لیٹر پانی میں ڈال لیں۔ جب وہ 3 پاؤ یا آدھا کلو رہ جائے اس کو اتار کے چھان لیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کبوتروں کو ہفتے میں 2 مرتبہ دیں۔ اس کے جب وہ آپ دیں گے اس کے بعد آپ نے 2 دن یا 3 دن کبوتر باہر نہیں نکالنے ہیں۔ جب یہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کے کبوتر کو کندہ نہیں لگے گا۔ استاد محترم، اس کے پیچھے جو بڑی وجہ ہوتی ہے جب کبوتر اپنے پار مکمل کرتے ہیں جی تو ان کے یہ جو پٹھے ہوتے ہیں، جی جی یہ ان پٹھوں کے اندر پانی آ جاتا ہے اور ان کے اوپر چربی آ جاتی ہے، اس وجہ سے کبوتر جو ہے چربی یا پانی مطلب ایک ہی چیز ہوگی، یہ جی چربی بھی کہہ سکتے ہیں، پانی بھی کہہ سکتے ہیں، کندھے ان کے تھوڑے سے موٹے ہو جاتے ہیں۔ جی کیونکہ دیکھیں ایک پرندہ جب 2-2.5 مہینے یا 1.5 مہینہ 2 ریسٹ پہ مہینے ہوتا ہے۔ ریسٹ میں ہوتا ہے اور اس کو اچھی خوراک مل رہی ہوتی ہے، جی گھی مل رہا ہوتا ہے اور اس طریقے سے دالیں مل رہی ہوتی ہیں، موٹھی مل رہی ہوتی ہے، چنا مل رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر تھوڑی سی چربی آ جاتی ہے اور اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے کبوتر زیادہ زور لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کا کبوتر اگر گرم اور سرد ہو جائے، ٹھیک ہے، جی اس میں بھی کندہ لگنے کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بہترین علاج یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دار چینی ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ 4 جو چیزیں ہیں یہ آپ ڈالیں، آپ کے کبوتر کو کندہ نہیں لگے گا، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں لگے گا۔ تو استاد محترم، میڈیسن اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کون سی میڈیسنز اگر دیں تو وہ بھی اس کے لیے بیسٹ ہے۔ فہد بھائی، میڈیسن تو کافی ہیں، لیکن جو ابھی جا رہی ہے سب سے اچھی جو جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو میتھاکوبال دیں۔ اچھا میتھاکوبال بھی اگر نہیں دیتے، میکومیٹ ایک ٹیبلٹ ملتی ہے، اگر وہ دیتے ہیں، وہ سال دونوں کا سیم ہی ہے، جی لیکن میتھاکوبال مہنگی ہے، میکومیٹ تھوڑی سستی ہے، لیکن سال دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کا دینے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے، وہ اس میں آپ کو دودھ اور زعفران کی ضرورت پڑے گی، اچھا ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وہ ان کو دیتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فی کبوتر 5 cc یا 3 cc دودھ لے لیں، جی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس 20 پرندے ہیں تو آپ نے
60-70 cc دودھ لے لیں، جی اس میں 10 cc آپ پانی ڈال لیں، ٹھیک صحیح ہے۔ ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دودھ بکری کا ہو تو جی سب سے بیسٹ ہے، مگر اگر بکری کا نہیں ہے تو پھر گائے کا دودھ بھی چل جائے گا۔ 10 cc آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، کیونکہ جب وہ بوائل ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ جائے کام گا ہو سی جائے گا، مقدار کام ٹھیک ہو ہے۔ جائے اس میں آپ نے 20 کبوتر ہے، 20 کبوتروں کے حساب سے 4 یا 5 یا 6 وہ تن کے وہ اس کے ڈال لیں، زعفران کے ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ 2 میتھکوال کی گولیاں ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے گولیوں کو پیس کے اس میں ڈال کے آپ کبوتروں کو دیں، انشاءاللہ پھر بھی آپ کے کبوتر کو کوندا نہیں لگے گا۔ اور استاد محترم دوسری جو بڑی وجہ ہے جو کبوتر نئے کبوتر شوقین حضرات جی باہر جی نکالتے ہیں، یا اکثر جب موسم چینج ہوتا ہے جی تو لوگوں کے کبوتر سوج جاتے ہیں، اور اس میں بھی سوجنے کے پیچھے ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے۔ 3 طرح کا کبوتروں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ جی اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی کبوتر جو ہے وہ پھول جاتے ہیں، سوج جی جاتے ہیں، کوئی کبوتر ایسے ہوتے ہیں جن کا اگر پر ہٹائیں تو نیچے سے ان کا جسم جو ہے وہ بلیک نیلا، اس طرح ہو جاتا جی ہے، جی اور دوسرا جو اگر اس کے اوپر اس طرح ہاتھ لگائیں تو ابار سا بن جاتا ہے۔ یہ تینوں اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ جی آپ سمجھیے کہ تینوں آپ کے کبوتر جو ہیں وہ پھول گئے ہیں جی یا انہوں نے ورم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ورم کیسے کرتے ہیں، کیوں ہوتا ہے ورم؟ جی بیسک وجہ تو آپ کو یہ جاننی پڑے گی کہ ورم ہوتا کیوں ہے، جی ٹھیک ہے۔ جب آپ کے کبوتر کو 40 سے 45 دن ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ کبوتروں کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ بعض کبوتر اڑ جاتے ہیں، وہ جب زور لگاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں یا جدھر بھی جب چوتھا یا تیسرے کے آدھے سے آگے یا چوتھا مہینہ کسی ٹائم بھی موسم چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر کیا پتا کبوتر ہوا کے ساتھ کیسے لڑ رہا ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، کچھ بھی ہے، اس وجہ سے کبوتر میں ورم ہو آتا ہے، جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور جب آگے آپ جائیں گے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کبوتر کو چلا لیا ہے، کبوتر کو آپ نے غلط میڈیسن دے دی ہے، مطلب غلط میڈیسن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی مقدار میں دینی تھی، زیادہ دے دی ہے، اس سے بھی کبوتر آپ کا ورم میں چلا جائے گا، سوجن میں چلا جائے گا۔ تو استاد محترم دیکھیں یہ 3 ٹائپ ہے نا، جی، ان تینوں کا ایک ہی علاج ہے، آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ علاج دیکھیں علاج ایک ہی ہے۔ جب کبوتر نیا کبوتر باہر جی نکالا جاتا ہے، وہ کبوتر جب اپنی ایک لمٹ ہے اس لمٹ سے زیادہ زور لگاتا ہے، جی تو اس وقت کبوتر کیا کرتا ہے جی، اس کا جو نیچے سے جسم ہے وہ تھوڑا بہت زیادہ زور لگانے کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اور اس کا جسم جب ہاتھ لگائیں تو کسی جگہ سے ابھار ہوتا ہے، کسی جگہ سے نیچے اس ہوتا ہے۔ کے میں آپ کو جی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پیچھے بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی وہ پش اپ والی۔ جی ابھی دیکھیں، میں ہوں یا آپ ہیں، آپ اگر 2 سال بعد 1 سال بعد یا جیسے بھی آپ فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں یا کرکٹ کھیلنے جی جی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ ادھر زور لگائیں گے، جی ٹھیک ہے۔ اس ٹائم تو 5-10 منٹ 15 منٹ آپ کو نہیں پتا چلے گا، چاہے آپ بالنگ کروا رہے ہیں یا آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ جی جب آپ شام کو یا تھوڑے ٹائم بعد آپ کو آپ کے جسم کو تھوڑا سا وہ ملے گا، ریلیکسیشن ملے گی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی کہاں سے کھچاؤ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کبوتر کو دیکھے، اچھے جو بڑے کھلاڑی ہیں نا، جی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بڑے کھلاڑی کے کبوتر کا کنڈا لگاؤ، بہت بہت کم، 1000 میں 2 یا 1000 یا 500 میں سے 1-2 بندے کے کبوتروں کو کنڈا لگ جائے، وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایک روٹین ہوتی ہے، اس ٹھیک ہے۔ روٹین کے ساتھ لے کے ابھی چلنا جو میں پڑتا آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، دیکھیں جو بڑے شوقین ہیں نا، ہے۔ جی وہ سردیوں میں اسود جب اڑاتے ہیں نا، اس کے بعد وہ کبوتروں کو ہلکا سا گول کر دیتے ہیں، وہ کبوتروں کو اڑاتے رہتے ہیں، پریکٹس دیتے رہتے ہیں ساتھ میں۔ یہ بات ہے۔ ہم جو ہے اسوج اڑا لیا یا جیٹ اڑا لیا، کبوتر بند، ٹھیک ہے، اسوج اڑا لیا کبوتر بند۔ اسوج 9ویں 10ویں مہینے میں ہوتا ہے، 9ویں مہینے میں ہوتا ہے، اس کے بعد 10واں 11واں 12واں پہلا دوسرا تیسرا، ٹھیک ہے، چوتھے مہینے کے مڈ میں آپ ان کو پھر سے لگانا شروع کرتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا کبوتر اچھا پرفارم کیسے کرے گا، یہ ہے۔ یا پھر آپ کبوتر کو پورا سال پالا مارے، جی ٹھیک ہے، بشاک اس کو اس کے پر آپ گول کر لیں یا اس کے بیچ میں سے اس کے پر کاٹ لیں، لیکن یہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ اڑا لیں، 1 مرتبہ اڑا لیں، لیکن آپ کا کبوتر نہ اس کو ورم ہوگا،
ٹھیک ہے، نہ اس کا کوندا لگے گا، اور انشاءاللہ وہ جو آپ کا اگلا سیزن ہوگا وہ اس سے اور زیادہ بہتر اڑے گا وہ آپ کا اور کبوتر۔ استاد محترم اب جو دوسری بڑی وجہ ہے جی وہ یہ ہے کہ جب شوقین حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ کبوتروں کو گرم پانی دیتے ہیں یا جی گرم کرتے ہیں، گرم کرنے کا اپنا اپنا طریقہ کار بالکل ہوتا ہے، جی جی تو جب گرم کرتے ہیں تو وہ کبوتر جو پچھلی اس کی پروازیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، جی لیکن جس دن کبوتروں کو گرم کیا جاتا ہے صبح لوگ کبوتر نکالتے ہیں، وہ کبوتر پھولا ہوا ہوتا ہے، اسے ہوا لگ جاتی ہے، تو اس کبوتر کا بھی یہی والا علاج جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ کبوتروں کو اب علاج کی طرف بھی چلیں گے، جو پہلے اس کی علامات ہیں، ٹائپ ہیں، ذرا شوقین حضرات کو وہ بتانا چاہیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کبوتروں کو کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نارمل پھرتوں میں کبوتر ٹھیک چلا آ رہا تھا، ٹھیک پرواز دے رہا تھا، اب وہ کبوتر ہمارا پرواز نہیں دے رہا، اس کے پیچھے یہ جو وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں فہد بھائی بات کی ہے نا میری، شاید یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے جو ہم لوگ ہیں، یا میں اپنا ہی کہوں گا اور کسی کا نہیں جی کہتا، ہم نے وہ لال بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے، جی جی ٹھیک ہے جی۔ میڈیسن جب کبوتر آپ کا کبوتر جب وہ کہتے ہیں کہ عام پھرتوں میں اچھا اڑتا ہے، اگر آپ کا کبوتر اچھا اڑ رہا ہے پھر اس کو آپ رات کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ نے چھیڑنا بھی ہے اس کو، آپ 15-20 دن پہلے چھیڑیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اوپر یہ مجون ہے یا میڈیسن ہے یا کوئی بھی چیز ہے، یہ اس کے اوپر اثر کرتی ہے یا اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جاتے ہیں جی اپنے استاد کے پاس یا کسی اور دوست کے پاس، جی مجون دے دو یا کوئی بھی دے دو، دانا پانی وہ دے دو۔ دانا پانی دے دو، وہ لگاتے ہیں، کبوتر اگر برا من آ جائے، ٹھیک ہے جی، ظاہر سی بات ہے پھر صبح تو آپ کو کبوتر پھول کر ہی بیٹھے گا جی تندرست۔ جو بالکل کبوتر اندر سے فٹ ٹھیک ہوگا نہیں۔ وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ میں نے اڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات میں دوبارہ کر رپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کا کبوتر پہلی والی پروازوں میں اچھی پرواز دے رہا ہے تو پھر آپ اس کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ اسی روٹین میں اس کو اڑانا۔ اسی روٹین میں اڑائیں، اس کو اچھی خوراک دیں، بادام وغیرہ دیں، اور اچھا اڑ کے آ جائے گا۔ تو استاد محترم اب اس کے علاج کے بارے میں بتائیں کہ ان کا پراپر علاج کیا ہے کہ کبوتر جو اس طرح خرابی میں چلا جاتا ہے، سوج جاتا ہے، تو اس کا پراپر علاج کیا ہے کہ کبوتروں کو واپس اپنی پرواز میں لانے کے لیے؟ میں اپنے میرے جو شاگرد ہیں یا دوست احباب ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کو سمپل سا فارمولہ بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے 11 کبوتر ہیں، جی آپ 2 لے لیں مستقبال، جی ٹھیک ہے، اور اس میں 5 یا 7 دن کے کر لیں اس کے زعفران کے، ٹھیک ہے۔ فی کبوتر 7 cc دودھ، بکری کا، بکری کا ہو، گائے کا ہو، بس وہ میں نے بتا دیا جی ہے۔ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مزے کی، اور یہ میں بتاؤں کہ صرف جب آپ بوائل کریں گے دودھ کو، اس میں صرف اور صرف آپ نے زعفران ڈالنا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ گولیاں جو گولیاں ہیں وہ آپ نے پیس کے بالکل پاؤڈر بنا کے علیحدہ رکھنی ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ کا وہ دودھ ٹھنڈا ہوگا، اس کے اوپر ملائی جسے کہتے لیئر سی بن جاتی ہے۔ ہیں، ملائی کہتے ہیں، جی وہ آئے گی، اس کو آپ نے ہٹانا ہے، اس کو چھاننا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر آپ نے وہ ٹیبلٹ مکس کرنی ہے، اور اگر آپ کے 11 کبوتر ہیں، آپ نے 5 cc اس میں بروفن ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈال کے آپ کبوتر کو دیں، انشاءاللہ آپ کا کبوتر اگلے ریسٹ والے دن آپ کو خود بتائے گا، نہ مجھے ورم ہے، نہ مجھے سوجن ہے، نہ مجھے کچھ ہے، میں انشاءاللہ کل پھر اڑ کے آؤں گا، اور پھر استاد جی وہ کبوتر باہر نہیں گرے گا، اپنی پرواز لے کے انشاءاللہ کبھی واپس آئے کبھی نہیں گا۔ گرے ان گا۔ کبوتروں کی باہر گرنے کی وجہ یا اوپر سے جب کبوتر گھر واپس نہیں آتا، یہ وجہ بھی ہوتی ہے کبوتر ورم میں چلے جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، تو جو شوقین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کبوتر ٹھیک پرواز دے رہا تھا دیکھیں تو آپ یہ وجہ تلاش کریں نا، کس وجہ سے آپ کا کبوتر ورم میں جا رہا جی ہے، سوج رہا ہے؟ اس کو غلط میڈیسن لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہوا لگ رہی ہے ٹھیک ہے۔ یا ایکسٹرا اس کے زور بعد لگا رہا ہے۔ ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے جی، سب سے جو بیسٹ چیز ہے نا، آپ کے کھوڑے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کبوتر کو رات کو چھیڑ لیا ہے، مطلب گرم کر لیا ہے، کچھ کر لیا ہے، آپ کے کھوڑے میں ہوا جا رہی ہے، جی آپ کا کبوتر آٹومیٹکلی ورم ورم میں کرے چلا گا۔ چل جائے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جلدی استاد محترم کے پاس دوبارہ آئیں گے، تو اب آپ سے اجازت چاہیں گے جی، اللہ حافظ۔ اللہ